نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک صدق اللہ العظیم۔ جو مخلوق سراپا خیر ہی خیر ہے وہ فرشتے ہیں، اور جو مخلوق سراپا شر ہی شر ہے وہ شیطان ہیں، اور جو مخلوق خیر اور شر کا مجموعہ ہے وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں، خیر بھی رکھا ہے اور شر بھی رکھا ہے، لیکن عمومی طور پر دستور یہ ہے کہ جس بندے میں خیر غالب ہو وہ اچھا انسان ہے، اور جس بندے میں شر غالب ہو وہ برا انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی تعریف بیان کی، فرمایا کہ المسلم، مسلمان وہ ہے۔ یہ مسلمان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، جیسے آپ حضرات کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی تعریف بتاؤ، پہچان بتاؤ، تو گویا کہ اللہ کے نبی نے مسلمان کی تعریف بیان کی، فرمایا کہ المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھوں سے محفوظ ہو، امن و سلامتی میں ہو۔ سمجھ لیجئے کہ گویا مسلمان کی بنیاد دو باتیں بتائی گئی، دو طرح سے انسان کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا تو عملی یا زبانی و کلامی۔ تو فرمایا کہ جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہو، اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ حدیث پاک کے اندر زبان کو مقدم رکھا گیا، اس کو پہلے بیان کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچانا یہ تو طاقتور بندے کا کام ہوتا ہے، اور زبان سے تو طاقتور بھی بات کر سکتا ہے، کمزور بھی بات کر سکتا ہے۔ دوسری بات کہ زبان سے فقط صرف زندوں کو ہی نہیں بلکہ مردوں کو بھی آدمی اپنی چپیٹ میں لے سکتا ہے، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی بھی غیبت کر سکتا ہے، ایذا پہنچا سکتا ہے، جبکہ ہاتھ سے تو ان کو ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہاتھ سے لگا ہوا زخم بالآخر بھر جاتا ہے، زبان سے لگا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا، وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا، کیونکہ زبان کا نقصان ہاتھ کے نقصان سے زیادہ برا ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے کہ چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو زخم بھرا، اور لگا جو زخم زباں کا تو رہا ہمیشہ ہرا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو، دوسروں کو اپنی زبان سے محفوظ فرمائے، اور دوسروں کو ایذا پہنچانے سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔